السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو بچوں، آج ہم پڑھیں گے 7ویں کلاس کے چیپٹر نمبر 1 جانوروں اور پودوں میں نقل و حمل، ٹرانسپورٹیشن ان اینیملز اینڈ پلانٹس۔ تو کیا ہے یہ؟ آپ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ عضویوں کو اپنے بقا کے لیے غذا اور پانی اور آکسیجن کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ ان کو یہ بھی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنے سبھی چیزوں کو اپنے جسم کے مختلف حصوں میں پہنچائیں۔ اس کے علاوہ ان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ فضلوں کو جسم کے ان حصے تک پہنچا دیں جہاں سے وہ باہر نکالی جائیں۔ فضلوں یعنی گندگی۔ آپ تعجب کریں گے کہ یہ سب کچھ کس طرح ہوتا ہے۔ شکل 1 میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو دل اور خون کی نالیاں نظر آ رہی ہوگی۔ یہ اشیاء کی نقل و حمل، ٹرانسپورٹیشن کا کام کرتے ہیں اور باہم مل کر دوران خون کا نظام، سرکولیٹری سسٹم بھی بناتے ہیں۔ موجودہ باب میں ہم پودوں اور جانور میں اشیاء کی نقل و حمل کے بارے میں پڑھیں گے۔ آئیے دوران خون کا نظام، سرکولیٹری سسٹم یعنی دوران خون کا نظام ہم پڑھتے ہیں۔ خون کیا ہے بچوں؟ کیا آپ کا جسم اگر کہیں سے کٹ جائے تو کیا ہوگا؟ خون بہنے لگے گا۔ خون ایسا سیال ہے جو خون کی نالیوں میں بہتا ہے۔ یہ ہضم شدہ اشیاء کو پھیپھڑوں سے جسم کی خلیوں تک پہنچاتا ہے۔ یہ آکسیجن کو پھیپھڑوں سے جسم کی خلیوں تک پہنچاتا ہے۔ یہ جسم سے اخراج کے لیے فضلوں کو بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا ہے۔ خون مختلف اشیاء کو کس طرح لے کر جاتا ہے؟ خون ایک مائع ہے یعنی لیکوڈ ہے جس میں مختلف قسم کے خلیے معلق ہیں، جڑے ہوئے ہیں۔ تو دیکھ سکتے ہیں بچوں، خون کا رنگ لال کیوں ہے؟ آئیے پڑھتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں دل، ورید جو ہرا خون ہے، شریان، ورید اور شریان میں آپ ضرور یہ لال جو ہے وہ شریان ہوتے ہیں، جو اور ورید جو ہوتا ہے وہ بلو ٹائپ کا ہوتا ہے بچوں۔ تو آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ خون کے دوران کا نظام، شریان آرٹری جو لال ہوتا ہے کو لال رنگ سے دکھایا گیا ہے اور ورید وینس کو نیلے رنگ سے۔ آئیے اس کو اچھی طرح پڑھتے ہیں۔ خون کا سیال حصہ پلازما کہلاتا ہے۔ سیال حصہ خلیوں کی ایک قسم سرخ دموی خلوی یا آر بی سی یعنی ریڈ بلڈ سیلز ہوتی ہے، جن میں ایک سرخ پیگمنٹ ہوتا ہے جسے ہیموگلوبن کہتے ہیں۔ ہیموگلوبن کی وجہ سے سرخ ہوتا ہے۔ ہیموگلوبن آکسیجن کے ساتھ متحد ہو کر اس کو جسم کے تمام حصوں میں اور آخر کار خلیوں تک پہنچا دیتی ہے۔ دوسرے حصے تک مل کے ہیموگلوبن آکسیجن کے ساتھ مل کے تمام خلیوں تک پہنچا دیتی ہے۔ بغیر ہیموگلوبن کے آکسیجن کو مؤثر طریقے سے جسم کے خلیوں تک پہنچانا مشکل ہوتا ہے۔ ہیموگلوبن کی موجودگی کی وجہ سے خون سرخ نظر آتا ہے۔ خون میں سفید دموی خلوی یعنی وائٹ بلڈ سیلز ہوتے ہیں جو جسم میں داخل ہونے والے جرم سے لڑتے ہیں۔ وضو خیل کے دوران اگر گر گیا اور اس کا گھٹنا زخم ہو گیا، زخم سے خون بہنے لگا، کچھ دیر کے بعد اس نے دیکھا کہ خون بہنا بند ہو گیا اور زخم پر سیاہی مائل سرخ تھکہ بن گیا۔ یہ خون کا تھکہ دراصل ان خلیوں کی وجہ سے جم گیا جنہیں پلیٹلیٹس کہتے ہیں۔ پلیٹلیٹ کی وجہ سے خون جم جاتا ہے۔ خون کے نالیاں، بلڈ سیلز، آئیے بلڈ ویسلز پڑھتے ہیں۔ جسم میں مختلف قسم کے خون کی نالیاں ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ سانس اندر کھینچتے وقت آکسیجن کی تازہ سپلائی پھیپھڑوں کو بھر دیتی ہے۔ آکسیجن کو جسم کے دوسرے حصوں میں پہنچایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ خون خلیوں سے کاربن ڈائی آکسائیڈ سمیت ایسے تمام اشیاء کو اٹھا لیتا ہے جس کی حیثیت کچرے یا فضلے کی ہے۔ یہی خون پھیپھڑوں تک نقل و حمل کے لیے واپس دل میں جاتا ہے تاکہ کاربن ڈائی آکسائیڈ کو دور کیا جا سکے، جیسا کہ آپ نے 10ویں باب میں پڑھا ہے۔ آئیے اس طرح جسم میں 2 قسم کے خون نالیاں، ایک شریان اور دوسری ورید۔ شریان آکسیجن آمیز خون کو دل سے جسم کے دیگر حصوں تک پہنچاتی ہے۔ شریان آکسیجن آمیز خون کو دل سے جسموں تک پہنچاتی ہے۔ چونکہ خون کا بہاؤ گردش تیز ہوتی ہے اور اس کا دباؤ زیادہ ہوتی ہے، اسی لیے شریان کی دیواریں موٹی اور لچکدار ہوتی ہے۔ موٹی اور لچکدار شریان ہوتی ہے بچوں۔ شریان
جو نس ہوتی ہے موٹی اور لچکدار۔ شریان کے ذریعے خون کے بہاؤ کا مطالعہ کرنے کے لیے آئیے ایک سرگرمی کا انجام دیتے ہیں۔ سرگرمی 1، اپنے دائیں ہاتھ کے پہلی اور دوسری انگلی اپنے بائیں کلائی کے اندرونی جانب رکھیے۔ کیا آپ کچھ دھڑکن محسوس کر رہے ہیں؟ آپ ایسا کیوں سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی دھڑکن ہے؟ یہ دھڑکن نبض پلس کہلاتی ہے۔ دھڑکن نبض یاد کر لیجیے، نبض کہلاتی ہے یعنی پلس انگلش میں، اور اس کی وجہ شریانوں میں خون کا بہاؤ ہے۔ 1 منٹ میں نبض کی دھڑکن کتنی بار ہوئی؟ شمار کیجیے۔ نبض کی کتنی دھڑکنیں آپ نے شمار کی؟ 1 منٹ میں دھڑکنوں کی کتنی گنتی کو شرح نبض یعنی پلس ریٹ، شرح نبض ریٹ کہتے ہیں، پلس ریٹ کہتے ہیں، شرح نبض۔ آرام کی حالت میں 1 منٹ میں انسان شرح نبض 72 سے 80 کے درمیان ہوتی ہے۔ اپنے جسم میں کچھ اور ایسی جگہیں تلاش کیجیے جہاں آپ نبض محسوس کرتے ہیں، یعنی نبض اور پلس ریٹ آپ گنیے۔ قلم بند کیجیے کہ 1 منٹ میں خود آپ کی شرح نبض کتنی ہے اور آپ کے ساتھیوں میں کتنی ہے۔ جیسے آپ یہاں پہ رکھنا ہے انگلی اور دھڑکن جو ہے اس کو گننا ہے کہ 1 منٹ میں کتنی ہوتی ہے، اور جیسے دکھ رہے ہیں یہ دل ہے اور یہ شریان ہے۔ جسم کے کاربن ڈائی آکسائڈ جو فضلات ہوتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ کے ذریعے یہ جو ہے ورید کے ذریعے ہارٹ میں جاتی ہے، اور ہارٹ سے پھیپھڑے میں جا کے بچوں، ادھر پھیپھڑا ہے، پھیپھڑوں میں جا کے صاف ہو کے پھر دل میں آتی ہے، پھر دل کے ذریعے شریان کے ذریعے پورے حصے میں خون جاتا ہے۔ ایسے صفائی کا ستھرائی اور سرکولیٹری سسٹم ہوتے رہتا ہے۔ جو نتائج حاصل ہوئے ان کا موازنہ کیجیے، یعنی نبض کا آپ کو گننا ہے۔ نبض فی منٹ کتنا ہے؟ شمار کیجیے نام کے ساتھ۔ ورید وینس وہ نالیاں ہیں جو کاربن ڈائی آکسائڈ آمیز خون کو جسم کے تمام حصوں سے واپس دل کی طرف لے جاتی ہیں۔ ان وریدوں کے درمیان پتلی ہوتی ہے۔ وریدوں میں ایسے والو ہوتے ہیں جن سے خون صرف دل کی طرف بہتا ہے، ادھر ادھر نہیں بلکہ کاربن ڈائی آکسائڈ والی خون دل کی طرف صرف جاتا ہے، جیسے آپ نے یہ پکچر میں نے آپ کو سمجھایا۔ دوران خون منصوبہ بند ڈائیگرام ہے یہ تصویر۔ بوجھو، میں تو کچھ سمجھا نہیں، میں نے تو پڑھا ہے کہ ایک شریان آکسیجن آمیز خون کو لے کر جاتی ہے۔ پہلی نے سمجھا کہ پھیپھڑوں کے شریان پلمونری آرٹری خون کو دل سے لے کر جاتی ہے، اس لیے اس کو شریان کہتے ہیں، ورید نہیں کہتے۔ یہ کاربن ڈائی آکسائڈ آمیز خون کو پھیپھڑوں تک لے جاتا ہے۔ پھیپھڑوں کے ورید پلمونری وینس آکسیجن آمیز خون کو پھیپھڑوں سے دل تک لے جاتی ہے۔ پلمونری وینس بچوں، وینس اینڈ آرٹری۔ اب شکل 3 کے حوالے سے کیا آپ نے دیکھا کہ شریان چھوٹی چھوٹی نالیوں میں بٹ جاتی ہے؟ فافتو ٹیشو تک پہنچنے پر یہ پھر بہت ہی باریک نالیوں ٹیوب میں تقسیم ہو جاتی ہے، جنہیں عروق عروق کہا جاتا ہے۔ کیپیلریز مل کر ورید بنا لیتی ہے جو دل میں جا کر خالی ہوتی ہے۔ آئیے دل کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ دل ایک ایسا عضو ہے جو مسلسل دھڑکتا ہے اور خون کے نقل و حمل کے لیے پمپ کا کام کرتا ہے، اور یہ خون اپنے ساتھ دیگر اشیاء کو بھی لے جاتا ہے۔ اور ایک ایسا پمپ کا تصور کیجئے جو سالوں سے بغیر رکے ہوئے کام کر رہا ہے۔ بالکل ناممکن ہے، لیکن ہمارا دل بنا رکے ایک پمپ کی طرح کام کر رہا ہے۔ آئیے اب دل کے بارے میں۔ دل سینے کی جو چیسٹ کاویٹی میں واقع ہے، یعنی یہ سینہ، اور اس کا نچلا سا تھوڑا سا بائیں طرف کو جھکا ہوا ہے۔ اپنی انگلیوں کو ہتھیلی میں بند کر لیجئے، یہی آپ کی مٹھی ہے۔ موٹے طور پر آپ کے دل کا سائز بھی آپ کی مٹھی کے برابر ہے۔ اگر آکسیجن آمیز خون اور کاربن ڈائی آکسائڈ آمیز خون ایک دوسرے سے مل جائیں تو کیا ہوگا؟ ایسے واقعہ سے بچنے کے لیے دل میں 4 خانے ممبر ہوتے ہیں۔ اوپر کے 2 خانے کو
आर्टरी अजीन कहलाते हैं, वाहिद आर्ट्रियम वाहिद, और नीचे दोनों खानों के बत्तीन कहते हैं, अजियन और बत्तीन वेंट्रिकल कहा जाता है। खानों के दरमियानी तकसीम ऑक्सीजन आमेज खून और कार्बन डाइऑक्साइड आमेज खून को आपस में मिलने से रोकती है। ये खाना 4 खाना होता है, जैसे आप देख सकते हैं बच्चों। ये वरित है बच्चों, क्या है ये? फेफड़ों तक पल्मोनरी आर्टरी, ये फेफड़ों की शरयान है, शरयान क्या पढ़े? और ये ऑर्टा फेफड़ों की वरित, ये फेफड़ों में खून जाती है, और फेफड़ों से ये शरयान ऊपर, शरयान लाल खून आता है, साफ होकर खून आता है फेफड़ों से, और दिल में आता है। क्या ये आपका राइट है, दिल में आया। लेफ्ट है, दाया अधीन, दाया है ये बच्चों, राइट नहीं, दाया, हाँ राइट है, राइट अधीन आर्ट्रियम। और तकसीम दोनों नीम हिस्सों को मुकम्मल तौर पर जुदा रखती है। ये जो एक दीवार की तरह होती है यहाँ पे, तो जुदा रखती है। दाया बत्तीन, ये दाया एक वेट्रिंग आर्ट्रियम है, ये वेंट्रिकल है, बत्तीन है ये नीचे वाला बत्तीन होता है वेंट्रिकल, ऊपर वाला अजियन होता है। फेफड़े की वरीद यहाँ से यहाँ पे होती है बच्चों, फेफड़ों की वरीद बायां अजीन ऊपर वाला होता है, नीचे बत्तीन होता है। तो आपको पता चला क्या कि आर्ट्रियम में राइट में खून आता है कहाँ से? जिस्म से, फेफड़े की शरयान। तो आइए पढ़ते हैं बच्चों, फिर हम अच्छी तरह समझेंगे। पहली ये समझ चुकी है, पहली की समझ में ये बात नहीं आई कि दिल की कौन सी जानिब ऑक्सीजन खून होता है और किस जानिब कार्बन डाइऑक्साइड आमेज खून होता है। आइए उसी के बारे में जानें। दौरान खून के निज़ाम को समझने के लिए शक्ल 3 में दिल के दाएं तरफ से शुरुआत कीजिए, दाएं राइट, और तीर की निशानी का इत्तबा कीजिए। तीर के लिए निशान दिल से फेफड़ों की तरफ वापस दिल में खून के बहाव की सिमत को दिखाता है। निशान दिल से फेफड़ों तक के वापस दिल में शरयान जो होती है वह दिल तक पहुंचाता है, सिमत दिखाती है, जहाँ से खून बाकी जिस्म में पंप हो जाता है। दिल से फेफड़ों की तरफ और वापस दिल में खून के बहाव। दिल की धड़कन, हार्ट बीट, धड़कन, दिल की धड़कन क्या है बच्चों? आइए उसके बारे में करते हैं। दिल के खानों की दीवार अजलात से बनी होती है। ये अजलात बाकायदा अंदाज में सिकुड़ते हैं और फैलते हैं। बाकायदा अंदाज में फैलने और सिकुड़ने की वजह से ही दिल की धड़कनें पैदा होती हैं। याद रखिए कि दिल की धड़कनें हमारे जिस्म के हर लम्हा में जारी रहती है। अगर आप अपना हाथ सीने के बाएं तरफ रखें तो आपको दिल की धड़कन महसूस हो जाएगी। डॉक्टर आपके दिल के धड़कन को एक आले के जरिए महसूस करता है। इस आले को स्टेथोस्कोप कहते हैं। स्टेथोस्कोप कहते हैं। स्टेथोस्कोप डॉक्टर दिल की धड़कन की आवाज़ को बढ़ाने के लिए इस आले का इस्तेमाल करता है। स्टेथोस्कोप में एक चेस्ट पीस होता है जिसमें एक हसास डायाफ्राम, दोनों का कानों में लगाने वाले हिस्से, और एक ट्यूब होती है जिससे सब हिस्से जोड़े रहते हैं। डॉक्टर स्टेथोस्कोप के जरिए धड़कन को सुनकर आपके दिल की हालत का पता लगाने की कोशिश करता है, जैसे आप शक्ल में देख सकते हैं बच्चों। आइए जो चीज़ हमें आसपास ही दस्तयाब है उनसे स्टेथोस्कोप का एक मॉडल तैयार करते हैं। गर्मी सरगर्मी 1-2 में ये करेंगे। 6 या 7 सेंटीमीटर के कतर वाला एक कैफ लीजिए। एक रबर ट्यूब 50 सेंटीमीटर कैफ की डंडी पर मजबूती से लगा दीजिए। कैफ ये धड़कन आपको 1 मिनट में कितना चल रहा है, 4 या 5 मिनट में दौड़ने के बाद चल रहा है, और आराम की हालत में दिखना है बच्चों। के मुंह पर एक
रबर शीट या गुब्बारा मुंड दीजिए और उसको रबर बैंड से मजबूत कर दीजिए। ट्यूब का खुला सिरा अपने कान में लगाइए। कैफ का मुंह दिल के करीब अपने सीने पर लगाइए। क्या आपको मुसलसल थपथपाहट की आवाज़ आ रही है? यह आवाज़ दिल की धड़कन है, धड़कन ही की। आपका दिल एक मिनट में कितनी बार धड़का? 4 मिनट दौड़ने के बाद दिल की धड़कन को बाद शुमार कीजिए और अपने मुशाहिदात का मुआजना कीजिए। अपने और अपने साथियों के नब्ज़ और दिल की धड़कन को आराम की हालत में और दौड़ने के बाद शुमार कीजिए। जदवल 2 में कलमबंद कर लीजिए। क्या आपने अपने नब्ज़ और दिल की धड़कनों में कोई ताल्लुक़ महसूस किया? दिल के हर धड़कन शरियानों में धड़कन पैदा करती है, इसलिए शरह नब्ज़ में मिनट दिल की धड़कनों की शरह को बताती है, रेट को बताती है। बच्चों, दिल के मुख्तलिफ खानों के बाकायदा और मुतनासिब रिथमिक धड़कनों खून के दौरान को बनाए रखती है, जिससे अशिया जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में पहुँच जाती है। वजूहत में है कि क्या स्पेंज और हाइड्रा में भी खून होता है? स्पेंज और हाइड्रा जैसे जानवरों में दौरान खून का निज़ाम नहीं होता। जिस पानी में ये रहते हैं, जब वह उनके जिस्म में पानी दाखिल होता है तो अपने साथ ग़िज़ा और ऑक्सीजन लेकर जाता है। जब ये पानी बाहर आता है तो अपने साथ फजला यानी कचड़ा और कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर लाता है। इस तरह जानवरों को खून जैसे गर्दिशी सियार की ज़रूरत नहीं होती। अब हम कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा दीगर फजले वेस्ट के अखराज का मुताला करते हैं। जानवर में फजले का अखराज एक्सक्रेशन इन एनिमल क्या होता है? आपको याद आ गया होगा कि सांस बाहर छोड़ने के दौरान जिस्म से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड भी एक फजला है यानी वेस्ट है, कचड़ा। आपको ये भी याद आया होगा कि अखराज फजला के दौरान गैर हजमशुदा ग़ज़ा ठकाने लग जाती है। अब हम ये देखेंगे कि अगर दीगर फजलात मादे जिस्म से किस तरह हटाए जाते हैं। आपको इस बात पर हैरत होगी कि यह नापसंदीदा मादा आता कहाँ से है। एक अंग्रेज़ माहिर तबियात डॉक्टर विलियम हारून 1578 से 1657 ने दौरान खून का पता लगाया। इस ज़माने में यह राइज था कि जिस्म के नालों में एहतजाज करता रहता है। लोगों ने विलियम का मजाक उड़ाया और उसका नाम ही सर्कुलेटर रख दिया। इसके मरीजों ने भी उसके पास जाना बंद कर दिया, लेकिन उसका यह नज़रिया दौरान खून उसकी मौत से पहले ही आम तौर पर एक हयातियाती हकीकत के तौर पर कबूल कर लिया गया। जब हमारे खलिया अपने डॉक्टर विलियम को याद करिए, जब हमारे खलिया अपना काम अंजाम देते हैं तो कुछ फजलात खारिज करते हैं। ये फजलात सिमी होते हैं, सिमी यानी टॉक्सिक होते हैं और इसलिए ज़रूरी होता है कि ये जिस्म से बाहर निकल जाए। जानदार अजूबे के खलियों में पैदा होने वाले फजलात को ठिकाने लगाने या उसके बाहर निकलने को अखराज एक्सक्रेशन कहते हैं। इस अखराज में जो अज़ा काम करते हैं वह एक अखराजी निज़ाम एक्सक्रेटोरी सिस्टम की तश्कील करते हैं। इंसानों में अखराजी निज़ाम एक्सक्रेटोरी सिस्टम इन ह्यूमन। एक्सक्रेटरी खून में जो कचड़ा फजला होता है उसको भी जिस्म से बाहर निकाला जाता है। किस तरह होता है? दरअसल खून को छानने के लिए एक तरीके अमल की ज़रूरत होती है। यह काम गुर्दों में मौजूद खून के उरूक ब्लड कैपिलरीज से करती है, जो खून दोनों गर्दों में पहुंचाता है। तो उसमें मुफीद और मुजिर दोनों किस्म की अशिया होती है। मुफीद अशिया तो वापस खून में ही जज्ब हो जाता है, जो कचड़ा या फजला पानी में तहलील हो जाता है, वह पेशाब के तौर पर हटा दिया जाता है। पेशाब की गुर्दों से ट्यूब जैसी पेशाब की नाली यानी हालत यूरेटर के जरिए बोली मिसाने यानी यूरिनरी ब्लैडर बोली मसाने में चला जाता है, वहाँ इकट्ठा रहता है। फिर वहाँ से एक बोली दहाने यूरिनरी ओपनिंग के जरिए खारिज हो जाता है। ये बोली दहाना एक अजलाती नली के सिरे पर होता है जिसे मजराए बॉल यानी यूरेथ्रा कहते हैं। गुर्दे हालिब यूरेटर मसाना ब्लैडर और मुजराए बॉल यूरेथ्रा मिलकर अखराजी निज़ाम की
مشکل کرتے ہیں۔ ایک بالغ انسان 24 گھنٹے میں 1 سے 8 لیٹر 1.8 لیٹر پیشاب خارج کرتا ہے۔ پیشاب میں 95% پانی بلکہ جبکہ 2.5% یوریا اور 2.5% دوسرا کچرا ہوتا ہے۔ ہمیں خوب تجربہ ہے کہ گرمیوں کے دنوں میں ہمیں خوب پسینہ آتا ہے۔ پسینے میں پانی اور نمک ہوتا ہے۔ بوڑھوں نے دیکھا ہے کہ کبھی گرمیوں کے دنوں میں کپڑوں پر دھبے پڑ جاتے ہیں، یعنی گندگی پڑ جاتے ہیں، جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کڈنی، یوریتھرا، بولی، مثانہ، مجرائے بول اور انسانی۔ اور اس طرح سے اس کے بعد اگلے چیپٹر میں ہم پڑھیں گے بچوں یوریتھرا ہے۔ بچوں انسانی اخراج نظام اچھی یورینری اوپننگ کے بارے میں دیکھیے۔ خاص طور پر بغلوں کے آس پاس اس نمک کے نشان ہے جو پسینے میں موجود ہوتا ہے۔ یہاں پسینہ زیادہ نکلتا ہے۔ کیا پسینے کا کوئی اور بھی کام ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ مٹی کے برتن، مٹکے وغیرہ کے رکھا ہوا پانی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پانی برتن کے مسامات کے راستے بھاپ بن کر اڑ جاتا ہے، جس سے پانی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ پہلے جاننا چاہتے ہیں کہ کیا دوسرے جانور بھی پیشاب کرتے ہیں؟ جی بالکل، جو پانی پیتے ہیں وہ پیشاب کرتے ہیں بچوں، سارے جانور نہیں۔ اس طرح جب ہمیں پسینہ آتا ہے تو ہمارا جسم بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، یعنی پسینہ نکلتا ہے تو جسم ٹھنڈا ہونے کے لیے جانوروں کے جسم سے فضلاتی کیمیائی اشیاء ویسٹ کیمیکل کا جسم کے اخراج پانی کی دستیابی پر منحصر ہوتا ہے۔ آبی جانور جیسے مچھلیاں خلوی فضلے کا اخراج گیسی شکل ہوتی ہے، امونیا میں کرتی ہے گیسی شکل، جو سیدھے ہی پانی میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ کچھ بری جانور جیسے چڑیا، چھپکلیاں، سانپ سفید رنگ کا نیم ٹھوس مرکب یورک ایسڈ خارج کرتے ہیں۔ یورک ایسڈ سانپ، چڑیا، چھپکلیاں یاد کر لیجیے یورک ایسڈ خارج کرتے ہیں۔ نیم ٹھوس انسانوں میں سب سے بڑا اخراج ماحصل یوریا ہے، یوریا سب سے زیادہ نکلتا ہے۔ کبھی کبھی انفیکشن یا زخم کی وجہ سے کسی شخص کے گردے کا کام نہیں کرتے ہیں، گردے بیکار ہونے سے فضلات خون میں اکٹھا ہونے شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اپنی بقا کے لیے تھوڑے تھوڑے وقفے سے مصنوعی گردوں کے ذریعے خون کی صفائی کرانی پڑتی ہے۔ اس عمل کو ڈائلیسس کہا جاتا ہے۔ جیسے گردہ یعنی کڈنی اچھی طرح کام نہیں کرتا ہے تو یوریا نہیں نکلتا ہے پورے طور پہ۔ تو اس طرح پودوں میں اشیاء کا نقل و حمل دیکھتے ہیں۔ پودوں میں ابھی انسانوں میں دیکھ رہے تھے، جانوروں میں پہلے باب میں آپ نے پڑھا ہے کہ پودے جڑوں کے ذریعے مٹی سے پانی اور معدنیات یعنی مغزیات منرل نیوٹریشن حاصل کرتے ہیں اور ان کو پتوں تک پہنچاتے ہیں۔ پتیاں ضیائی تالیف یعنی سورج کی روشنی سے اپنا کھانا پکاتے ہیں۔ ضیائی تالیف کے دوران پانی اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا استعمال کر کے پودوں کے لیے غذا تیار کرتی ہیں۔ آپ نے 10ویں باب میں یہ بھی پڑھا ہے کہ غذا توانائی کا ذریعہ ہے اور کسی بھی عضوے کا خلیہ گلوکوز کے ٹوٹنے سے توانائی حاصل کرتا ہے۔ خلیہ اس توانائی کے زندگی سے حیاتیاتی سرگرمیاں انجام دینے کے لیے استعمال کرتی ہیں، اس لیے عضوے کے لیے ہر خلیہ کو غذا کا ملنا ضروری ہے۔ کیا آپ نے غور کیا ہے کہ پودوں کے ذریعے پانی اور معدنیات کو جذب کر کے پتوں تک کیسے پہنچاتی ہے؟ پتے جو غذا تیار کرتے ہیں اس کو پودے ان کے حصوں تک کیسے پہنچاتے ہیں جو اپنے غذا خود تیار نہیں کر پاتے؟ جو غذا تیار کرتے ہیں اس کو پودے ان حصوں تک کیسے پہنچاتے ہیں جو اپنے غذا خود تیار نہیں کر پاتے؟ پانی اور معدنیات کا حمل و نقل انشاءاللہ بچے دوسرے پارٹ میں پڑھیں گے اور پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ دوسرے پارٹ کا لنک اس ڈسکرپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔